فریج تیرے گھر میں نظر آ رہا، مشین تیرے گھر میں نظر آ رہی، اوون تیرے گھر کے اندر نظر آ رہا، واشنگ مشین استری تیرے گھر میں نظر آ رہی، کمرے میں پردے لگے ہوئے، صوفے بچھے ہوئے، اللہ اکبر، ڈائننگ ہال تیرے کمرے میں نظر آ، تیرے گھر کے اندر نظر آ رہا، ٹی وی لاؤنج تیرے کمرے میں نظر آ رہا، سلیپنگ روم تیرے کمرے میں، بیڈ روم تیرے کمرے میں نظر آ رہا ہے، ٹیرس تیرے کمرے میں نظر آ رہا ہے، کپڑوں کی الماری تیرے کمرے میں نظر آ رہی ہے، جوتوں کا ریک تیرے کمرے میں نظر آ رہا ہے، لائبریری تیرے کمرے میں نظر آ رہی ہے، کھانے کے دسترخوان نظر آ رہے ہیں، تیرے 5 مرلے کے مکان میں، 10 مرلے کے مکان میں، 1 کنال کی کوٹھی کے اندر کہیں نبی کی غلامی نظر نہیں آ رہی ہے، سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑا تو دور کی بات ہے، جو سٹھیا گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، اس کی بات نہیں کرتا، میں جوان کی بات نہیں کرتا، میں 10 سال کے بچے کی بات نہیں کرتا، میں 20 سال کی معصومہ کی بات نہیں کرتا، 80 سال کی دادی نانی کی بات نہیں کرتا، 65 سال کی عمر کی ماں کی بات نہیں کرتا، مجھے تو میرے عزیزو اس کے اوپر بھی ترس آ رہا ہے جس دودھ پیتی بچی کو تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنا دیا ہے۔ چھوٹی سی عمروں میں تم نے نکرے پہنا کے ٹانگی ننگی کر دی، اس کے بازو ننگے کر دیے، اس کا گلا ننگا کر دیا، کمر پہ تنیے باندھ کے کمر ننگی کر دی، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو، کیا اللہ نے جو حسن دیا تھا اس حسن کے جلووں کو تم نے ترک کر دنیا کی بیوٹیاں لگا دی، پھر ماتھے کے اوپر کان کے پیچھے کالے رنگ کا ٹیکا سا ایک وہ لگا دیا، پھر کہتے ہو کسی کو نظر نہ لگ جائے، بچائی کیا چہرے پر کہ کسی کی نظر لگے گی۔ جتنی نبی کی گستاخی کرتے جاؤ گے، صورت میں، سیرت میں، وضع میں، قطع میں، کردار میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اس بد کرداری کی تعریف جب دادی کرے گی، نانی کرے گی، کہے گی شاءاللہ کسی دی نظر نہ لگے۔ مجھے نہیں پتا میرے عزیزو، حضور کے گستاخ کو دیکھ کر خدا کی زمین کانپنے لگ جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں ساؤتھ افریقہ میں ایئرپورٹ پہ اترا، 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی ابوظہبی سے، یہاں سے کراچی، پھر ابوظہبی، وہاں سے 8 گھنٹے مسلسل جہاز یوں چلتا رہا۔ صبح پہنچا میں جوہانسبرگ میں، اور وہاں 2 گھنٹے رک کے میں نے ڈربن جانا تھا، وہاں جمعہ پڑھانا تھا۔ جب یہاں سے ایئرپورٹ پہ چڑھنے لگے، وہاں سے فون آیا، حضرت ذرا پگڑی، ذرا ٹوپی، عیسائیوں کا ملک ہے نا، ذرا تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں گے، کیا پتہ ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں، کیونکہ اس صورت کو دنیا دہشت گرد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کلچر میرے عزیزو، آپ نے میں نے مارکیٹ کے اندر عام کرانا تھا، ہم اس کلچر کے لیے ہم نے دروازے بند کیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس صورت کے اوپر جبرائیل زمین پہ اترتا تھا، آج اس صورت کو دیکھ کر دنیا دہشت گردی کا نام دے رہی ہے۔ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک آئیں گے۔ اس صورت کی سیرت اپنانے والے، اللہ اکبر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 70,000 فرشتہ زمین پر جنازہ پڑھنے آیا تھا۔ آج میرے عزیزو، اس صورت کو اپنے گھر کی زندگی معاشرے کے اندر قبول کرنے کے لیے جوان تو کیا، بوڑھا بھی تیار کوئی نہیں۔ جب مجھے فون آیا، بیوی میرے ساتھ تھی، ایک نعت خان تھے پاکستان کے، یہ جھانیہ کے، میں نے کہا میاں میری بات سن، نہ ہمیں ڈالر کا نہ ہمیں پیسے کا لالچ ہے، اللہ کا شکر ہے روزانہ تازی کماتے ہیں، تازی کھاتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اگر تو چاہے ڈالر پاؤنڈ کے پیچھے اس پگڑی ٹوپی کا سودا ہو، ٹخنوں سے شلوار اونچی کا سودا ہو، تو میاں تجھے تیرا دیش مبارک، تجھے تیرا تیرا ملک مبارک، تجھے تیرا پیسہ، تیرا کھانا مبارک ہے۔ اللہ کی قسم تیری پراڈا چھوڑ کر سادی گاڑی میں سفر کرنا تیار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ میں موڑوں گا، نہ میں موڑنے دوں گا۔ ایسے ایئرپورٹ پہ جا کے اتر گئے، یوں کر کے پوری دنیا کی نظریں پڑی، یوں۔ ان کا ایکسکیوز می پلیز آئے اندر، لیڈی عورتیں تھی تم، میں نے کہا چل، لے گئے کمرے میں، ادھر بار والوں کی جان نکلی ہوئی، فلائٹ چلی جائے گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ، آپ کہتے ہو یہ سارا نظام حکومت کے تابع، ہمارا عقیدہ یہ سارا نظام اللہ کے تابع ہے، جب جانا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ اپنے دیش واپس چلو، آگے کا جہاز نہیں ملے گا، واپسی کا تو ملے گا نا، یہ تو تسلی ہے کہ نہیں؟ جب سارا نظام 1 گھنٹہ بس کسی نے کہا تھا ہنستے ہی رہنا ہے، ہم نے کہا درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے آئے۔
پڑھتے رہے. 1-1.5 گھنٹے کے بعد کیونکہ میں چل نہیں سکتا تھا, 2 عورتیں آئیں بڑی پینشن ویل چیئر, پلیز سٹ. میں نے کہا مردوں کو نا کہ ہم ہی چلائیں گی. جو بہت لمبا ایئرپورٹ تھا اور روتی جا رہی تھی ویل چیئر. پھر ان کے ساتھ اور 4-5 ایئرپورٹ سے مل گئی, میری ویل چیئر گھسیٹ دی دوسرے ایئرپورٹ پہ, دوسری جگہ لے گئی. آخر کے اندر اللہ اکبر رونے والی کو بتا رہی تھی ہم نے اللہ اکبر عورتوں کے جسم پہ بیہودہ لباس دیکھا, آج مردوں کے جسم پر غیرت والا لباس لے کر ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کہاں سے لے کے آئے تم اللہ؟ ہائے اللہ. مسجدوں کے اندر دعائیں کروانے والا, وظیفے پوچھنے والا, انگلینڈ کے ٹکٹ کے لیے دعائیں کروانے والا, دبئی جانے والا, اگر مقدر سے اس کا ویزا لگ جاوے, اس کا رزق دوسرے ملک میں اللہ لکھ دے, اور لکھ دیا میرے عزیزو 3 سال کے بعد آتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے انسان کم جانور زیادہ بن کے آتا ہے. اتنا سا چڈا او پینٹ پہن کے, جوگر پہن کے, او کنجر تو اسی گلیوں کے اندر تو دھکے کھاتا رہا, تو اپنے باپ دادے کو دیکھ اور اپنی شخصیت کو دیکھ. کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. پیسے سے کردار بدلتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. یہ کس نے کہا؟ سبحان اللہ. بے شک. شانوں والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. آپ کی بیٹی امت کی ماں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کی عیادت کے لیے آئی. آپ کی بغل بھاری تھی, آپ کی نگاہ پڑی, فرمایا بیٹی کیا لے کے آئی؟ یوں کر کے چادریں نکال کے دے دی. ابا جی ساری زندگی تو آپ نے پیمد والا لباس پہنا, میں چاہتی ہوں اب قبر کے اندر جاؤ تو تازہ اور صاف نئی چادریں پہن کے جاؤ. سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی میری حیاتی میں جب تک میری آنکھیں کھلی ہیں یہ 2-4-3 چادریں لے جا کسی مدینے میں بیوہ کو دیا, کسی غریب کسی یتیم کو دیا. بیوہ سر پر رکھ کر اللہ کا حکم پورا کرے گی, قرآن کی تلاوت کرے گی. ابو بکر کا قبر کے اندر کام بن جائے گا. پھر آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا تیرے گھر والے حسین کے نانا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ قبر کے اندر کپڑا نہیں چلا کرتا, قبر کے اندر تو عمل چلا کرتا ہے. ماشاءاللہ. خدا کے واسطے میرے عزیزو کسی کو تو اپنا آئیڈیل بناؤ. ہمیں منزل کا پتہ نہیں, بھاگے جا رہے ہیں. کسی کا سائیکل کے اندر چادر پھنس گئی, موٹر سائیکل کے ٹائر کے اندر چادر پھنس گئی, کام ختم ہو گیا. میرے عزیزو پروگرام سارے کا سارا ختم ہو گیا. کل ہی میرے عزیزوں میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, میں نے کہا اللہ اکبر تمہارا علاقہ اس کھیل کے اندر بہت ترقی کیا ہوا ہے. وہ سمندری کا علاقہ, وہ چپیڑے مارنا ہے جی, کھیلا نا یہ بھی, کبڈی علیحدہ ہے, چپیڑے مارنے کا اور ہے. لے پھر اللہ دا نام لے کے مار, نبی جس سے منع کرے اللہ دا نام لے پھر بسم اللہ پڑھ کے مار, حضور منع کریں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافرمان عورت کے بھی منہ پہ مارنے سے منع فرمایا ہے. 5واں پارہ اٹھائیے. باپ کو بھی حکم نہیں کہ بچے کے منہ پہ چماٹا مارے, کیونکہ سارا وجود مالک کائنات نے اللہ اکبر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, لیکن جب صورت کی باری آئی تو مالک کائنات نے چہرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لما خلقت بیدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ شیخ, یہ سرے پہ ہائے ہائے. ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں مالک کائنات نے یہ ہونٹوں کو کھلنے نہ دیا, ناک کے سوراخوں کو کھلنے نہ دیا, کانوں کے سوراخوں کو کھلنے نہ دیا, آنکھوں کی پلکوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے دیا. ایک اللہ نے ایک جھلی سی ہمارے پہ چڑھا دی, ادھر خون کی تھیلی, ادھر پیشاب کی تھیلی, ادھر پخانے کی تھیلی, فاسد مادوں کی تھیلی, جوڑا پڑا تھا, انگڑائیاں لے رہا تھا, تھیلی نہ پھٹی, کروٹیں لے رہا تھا, تھیلی نہ پھٹی, غذا لے رہا تھا, تھیلی نہ پھٹی. جب دنیا کے اندر آیا یوں کرنا شروع کر دیا, تیرے منہ کے حصہ بھی کھل گیا, آنکھ بھی کھل گئی, کان بھی کھل گئے. میں نے کہا مالک کائنات کیا بات ہے, ماں کے پیٹ کے اندر تو ہر چیز جڑی تھی, تو یا الہ العالمین میں میرے اللہ تو نے ہونٹوں کو کیوں کھول دیا؟ فرمایا تجھے پتہ ہے ہونٹوں کے درمیان زبان ہے, میں نے اس کے ہونٹوں کو بند رکھا, پیپ چلی جاتی, پخانے کا کچرا چلا جاتا, پیشاب کا کچرا چلا جاتا, منہ ناپاک ہو جاتا. میں نے اس کا منہ اس لیے بند رکھا کہ دنیا کے اندر آ کر اس منہ سے میرا قرآن پڑھنا تھا, میرے محمد کا فرمان پڑھنا تھا.
حق حق سبحان رحم مادر میں گرمی گندگی کے ڈیر پر مالک کائنات جسموں کو پاک رکھے، دنیا کے اندر آ کر شراب کا نشہ ہو، شیشے کا نشہ ہو، چرس کا نشہ ہو، میرے عزیزو کلمہ ایمان تو دور کی بات ہے، مالک کائنات کے دربار میں اگر یہ سوال ہو گیا میں نے منہ تو ماں کے پیٹ میں بھی صاف کیا تھا، تو نے دنیا کی لذتوں کے اندر منہ ناپاک کیوں کیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کی جرا سے بچنا، خدا کے سامنے گزرتے ڈرنا۔ مالک کائنات نے اگر کسی کو کھڑا کر لیا اور پوچھا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ بے شک جا اس بابا جی کو پکڑ کے لا، مولوی صاحب کو پکڑ کے لا، جا اس پیشوا پیر صاحب کو پکڑ کے لا جس نے تیرے ذہن کو خراب کر دیا کہ اے جہاں مٹھا اگلا کینڈیٹھا، بے شک استغفر دیکھے گا نہیں، دیکھنے سے بھاگے گا، فرشتے منڈی مروڑ مروڑ کے بالوں کو پکڑ پکڑ کے تجھے وہ جہان میں دھکیل کے لے کے جائیں گے۔ بے شک بے شک وہ جہان ہے آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان کر دیا ہے، کوئی سے پڑھے۔ میرے بھائیو دنیا اتنی سی کہ تمہیں باغ و بہار نظر آ رہے، چمکیلے چمکیلے منظر نظر آ رہے، ہرے بھرے تمہیں کھیت نظر آ رہے، اونچی اونچی عمارتیں نظر آ رہی، منسون نے تمہیں سونے سونے چہرے نظر آ رہے، ہر کیٹاگری کا تمہیں بندہ نظر آ رہا، چھوٹے قد والا بڑے قد والا، پتلا موٹا نظر آ رہا، گورا کالا نظر آ رہا، عربی عجمی نظر آ رہا ہے، اتنے بڑے مکان ہیں، گاڑیاں چلتی، جہاز اڑتے ہوئے نظر آ رہے، ریلوے کے ٹریک پر بڑی بڑی ٹرینیں چلتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کریم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے۔ حیاک اللہ سر کلام۔ مظلوم کو ظالم قرار دے دیا، ظالم کو مظلوم بنا کے رکھ دیا۔ میرے عزیزو اگر حکومت غلطی کرے گی اس سے بھی پوچھا جائے گا، اگر حکومت کی رعایا غلطی کرے گی تو اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ مالک کائنات کو حساب تو دینا پڑے گا، بجٹ کا حساب تیرے سے بعد میں لوں گا، کس کو جھکا کے کس کو جتا کے آیا اس کا حساب تو بعد میں لوں گا، بتا کتنوں کا گلا گھونٹا اس کا حساب بعد میں لوں گا۔ ایک ذمہ دار ایک کسان کی 2 ایکڑ زمین تھی، اس نے فصل کی بجائی پہ وعدہ کیا تھا فصل کی کٹائی کے بعد جو دانے آئیں گے ریٹ اچھا لگے گا، ان دانوں کے بیچنے پر جب کوئی کمائی آئے گی 2 بیٹیوں کی ڈولی اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، تجھے پتا تھا غریب کی زندگی موت اسی میں ہے، غریب کی روزی روٹی اسی میں ہے، اس کی غمی خوشی اس کے اندر ہے۔ بتا وقت کے حکمران، تجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا تھا، لوگوں کے لیے تجھے مسیحا بنایا تھا، خیر خواہ بنایا تھا، غمخوار بنایا تھا، تو اپنے محلوں کے اندر سو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا غریبوں کے گھر سے رات کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چھوڑیں گے اللہ؟ کسان خوشحال ہوگا، بازار خوشحال ہوگا، بازار خوشحال ہوا تو عوام خوشحال ہوگی، مار کے رکھ دیا اور تم قصوروار ہو۔ میری انگلی آپ پر تو تڑاک پہ اڑ جائے، معذرت، معاف کرنا، تم نے ووٹ کیوں دیے؟ جو ووٹ مانگنے کے لیے، میں تمہارے علاقے کی بات نہیں کرتا، ووٹ مانگنے کے لیے میرے عزیزوں جو تمہارے علاقے کے اندر آئے تھے ان کے کپڑوں سے مدینے کے عطر کی خوشبو کم آ رہی تھی، ختم نبوت کے غداروں کی خوشبو زیادہ آ رہی تھی۔ آئی نہیں بدبو؟ مسجدوں کے تالے کس نے لگوائے؟ مدرسوں کے اندر دہشت گردی کا اعلان کس نے کیا؟ علماء کو قید کس نے کیا؟ شہید کس نے کروایا؟ میرے عزیزوں بچیوں کو کس نے یتیم کروایا؟ ختم نبوت کے غداروں کو راتوں رات ملک دوسرے ملک کس نے بھیج دیا؟ وہاں کی نیشنلٹی کس نے دلوائی؟ میں تیرے باپ کو قتل کروں، تیری ماں کو لے کے بھاگ جاؤں، اللہ نہ کرے تیری بیٹی کی طرف برائی کی نگاہ دیکھوں، پھر مجھے امریکہ میں جا کے نیشنلٹی دکھا، پھر میں تجھے سلام کروں، تجھے ظلم
کرنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے, تجھے ساری اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے, اور بے شرما کائنات کے اندر صرف آمنہ کا لال ہی نظر آ رہا ہے. تم ذرا سوچ سمجھ کے مرنا. جڑی تسی شرٹاں پائیاں سی نا, تے جڑے تسے بینر تے چنڈے لائے سی, یہ اللہ پوچھیں گے. ایک تصویر تمہارے علاقے میں لگی تھی, سر پہ رومال تھا, اتنی اتنی داڑھی تھی, شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی, اس نے اپنے ہاتھ میں کتاب لے رکھی تھی اور کہہ رہا تھا انشاءاللہ مجھے تم ووٹ دو, میں اسلامی نفاذ لے کے آؤں گا, خلافت راشدہ کا نظام لے کے آؤں گا, میں سود کو حرام قرار دوں گا, بیٹی کو پردہ دلواؤں گا, آدمی کو غیرت دلواؤں گا. میرے عزیزو بتاؤ میں تمہارے ذہن کا کیا کروں, میں تمہارے معیار کا کیا کروں؟ بتاؤ تم نے کن کو چھوڑ کر کن کی صندوقڑی میں ووٹ ڈالا ہے؟ سارا حکومتہ نے کیتا, تسی کچھ نہیں کیتا. سب سے بڑے قصوروار تو آپ ہو. چہرے کے پیچھے اللہ کو دھوکہ دیا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ہماری ایک ایک سازشوں کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. یہ نہیں سدھر سکتے. کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے, جھوٹوں کا ہی ساتھ دیتے تھے. کوئی روڈ ایسا نہیں جو ٹول پلازے والا بیٹھ کے بھیک نہ مانگ رہا ہے. کو بچا کوئی حالات نہیں. مجھ نکال دیا عوام کا. ہمیں اللہ کی قسم کوئی سروکار نہیں حکومتوں سے, لیکن جس نے بھی جو بھی آیا اس نے حلف تو اسلامی شریعت کا اٹھایا اور اس ملک کا سودا ہر ایک نے کیا. تمہارے پاس بچا کیا؟ اب بھی ہوش, صبح کا بھولا جو شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. ساری باتیں چھوڑو. مولی آیا صاحب بیٹھا ہوا, نذیر شاکر صاحب اور جتنے علماء اکرام, پورا وسیع پورا علاقہ مسجد میں آتا ہے. اتنی بڑی امانت پیچھے اس امام کے, جو امام تمہاری نمازوں میں دھوکہ نہیں کر سکتا, خدا پاک کی قسم اقتدار کی کرسی پہ بھی دھوکہ نہیں کرے گا. بے شک. مولوی صاحب نا چندہ تسی رکھو. جو مولوی میرے عزیزو 5000 5,500 میں دھوکہ نہیں دے سکتا, وہ ملکی سالمیت کے اندر, ملکی ایٹمی طاقت اور بقا کے اندر بھی تمہیں خدا پاک کی قسم دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ نے میرے عزیزو کرکٹ کے ہیرو پڑھے, آپ نے ہاکی اور والی بال کو پڑھا, آپ نے میرے عزیزو سنوکر والوں کو پڑھا, تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا. رب اکبر کی قسم آج پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا, یہ ڈالر پاؤنڈ پہ نہیں ہوا, علماء حق کی قربانیوں کی برکت سے ہوا ہے. تجھے تیرا ہیرو مبارک, ہمیں اسلام کے ہیرو مبارک. 450 صحابہ پاکستان میں مدفون ہیں. پڑھو کتاب, بائی نیم بائی فادر نیم. کہاں سے آئے تھے, مشن کیا تھا؟ 450 صحابہ. حسین کے نانے پر جو اللہ کا دین اترا تھا, جو شریعت تھی وہ لے کے یہاں آئے. اب ایک شادی کا موقع ہے, تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں. میرے دل کی بڑھاس نہیں تھی, اللہ کی قسم یہ میرے دل کا دکھڑا تھا جو ہر جگہ جا کے سناتا ہوں. میرا ارادہ یہ تھا, میں نے کہا حج کے سفر پہ کچھ حرام ملے گا, نمازیں پڑھیں گے, عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, پھر چلے جائیں گے مینا مزدلفہ کے اندر. میں نے کہا ذرا 16 درس تو آپ کے مکے میں ہیں, 8 آپ کے مدینے میں ہیں. آپ نے جتنے عزیزیہ کے اندر مکتبوں کے اندر یہ درس ہم نے آپ کے, میں کہا میرے سے پوچھ تو لیتے یار تھوڑا سا اللہ کے بندو. تو ابھی 5 دن کے لیے رمضان میں گیا, درس پہ درس. اس سے پہلے فروری کے اندر گیا, 7-8 مکے میں, مدینہ شریف. آخری جس دن صبح نکلنا تھا اس دن بھی رات کو بیان تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مشن ہے, ایک پیغام ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کر اتنی بڑی کرسی, اتنی بڑی ذمہ داری, آپ کے اندر امیر بھی ہوں گے, متوسط طبقے والے بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, پڑھے لکھے بھی ہوں گے, اور جنہوں نے 5 جماعتیں نہیں پڑھی, جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا, وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. میں ان کو ان پڑھ نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ بال جو سفید ہیں یہ دھوپ میں نہیں ہے. تجربہ علم کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑی غلطی آج کا نوجوان کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. انہوں پتہ نہیں دادا کون سی, نانا کون سی. پوچھا دادی دا کی نا,
پچھلا ورلڈ کپ کون جیتا پھر پڑھ کر بولنا شروع کر دے. جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو سلام کرنا چھوڑ دیا, تائے چاچے کی گلی سے گزرنا چھوڑ دیا, کتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, تائے کو دیکھ کے منہ چھپا رہا ہے, بتا تیرے دل کے اندر نرمائی کہاں سے آئے گی؟ باپ سے گفتگو کرتے چبڑ چبڑ کر رہا ہے, ماں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, جب بیٹا باپ 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 بلائے, بیٹا یوں کر کے بات کرے, اپنی مونچھوں کے بال اپنے دانتوں میں دے کے چبانے لگ جائے, سمجھ لو کہ اللہ اکبر, باپ اور ماں کے ذلت کے دن آ گئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرا بندہ, زانی زنا کر کے آوے گا, معافی مانگتا ہے, چھوٹ مل جائے گی. شرابی کو چھوٹ مل جائے گی, چور کو چھوٹ مل جائے گی. دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار شرک کر کے نہ آنا. میرے ساتھ کھڑی ہو, پڑی ہو, لیٹی ہو, بیٹھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, لکڑی ہو, لوہا ہو, درخت ہو, قبر ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو چاہوں جسے چاہوں معاف کروں گا, مشرک کو میرے دربار میں معافی کوئی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ سے اس نے سلوک. اے لڑائی ادھر ہی لڑے, جے ادھر نہ ہو شروع کر دیا, ہو ادھر ہی لڑو. ساڑھے کو تو اٹھے بھی نہیں جانتا. میں مظفر گڑھ کے اندر تقریر کر رہا تھا آج سے 5-6 سال پہلے. وہ گندا نالا نہیں بہتا, اس کے اوپر انہوں نے سٹیج بنایا. اب مجھے کہنے لگے, حضرت آپ نے آخری بیان آپ کا, جس طرح میں کہا کوئی بات نہیں, جب آ گئے پھر کریں گے. کام ہی ختم کر دیا. وہ اچھا کیا. مولوی صاحب, میں جب بیان کر رہا تھا تو صوفے کے نیچے سے نا بڑے اس رنگ کا, کالے رنگ کا سانپ نکل آیا, اور وہ سانپ نکل کے نا ادھر کو سامنے آ گیا اور یوں کر گیا. جڑا مولوی صاحب باولپور کا تقریر کر رہا تھا نا, وہ ٹانگیں اٹھا کے صوفے پہ کھڑا ہو گیا, اور دوسروں کو کہنا بیٹھے رہو, کچھ نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے اللہ کے امر سے. تو تھا بیسانو کھڑا تھا. کیا ہی بات ہے. اسباب کے درجے میں جو ہو سکتا ہے کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. جہاں تک تیری طاقت ہے تو کر, جہاں تک اللہ نے تجھے ہمت دی. دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں. عقیدے کی بات سنو, ذات میں صفات میں واحد ہے بس. روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا کرو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مرنے کے بعد رشتہ داروں کو چہرے پر نکھار نظر آئے گا, آسمان کے فرشتوں کو توحید کا سہرا نظر آئے گا. کوئی بھی ہو بھائی, کسی مسلک سے, کسی فرقے سے ہو, اور بھائی زنانی کے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا؟ خدا کی قسم, زنانی کی کیا عزت ہوگی جو میرے اللہ کی عزت ہے. بہن کے ساتھ کوئی کھڑا برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا. کوئی کچھ نہیں کرتا, سب کچھ اللہ کرتا. بس سب سے پہلے یہ خدا کی قسم, میں تنگ نظری کی بات نہیں کری, یہ اللہ کا, میرے اللہ کا حق ہے. زمین میرے اللہ نے بنائی, سورج چاند ستارے سب کچھ میرے اللہ ہے, تو کم از کم اتنا حق تو ہے کہ ذات میں صفات میں ہماری آنکھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے. بے شک, بے شک. 4 بنیادی عقیدے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, ختم نبوت کا, عقیدہ موت, اور مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانے کا. 4 بنیادی عقیدے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اس دور کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, خواہ وہ کسی صورت میں ہو, گورا ہو, کالا ہو, چٹا ہو, حسبی ہو, نسبی ہو, سید ہو, قریشی ہو, کمبو ہو. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے, آمنہ کے لال کے شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ختم. مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے. 3 نظریات تو کسی نہ کسی درجے میں ہر کوئی مانتا ہے. مرنے کے بعد, جس طرح یہ جملہ ہماری زبانوں پہ اے جہاں مٹھا, وہ اگر مرنے کے بعد جی اٹھنا, یہ کوئی نہیں مانتا. حضور کی سیرت میں نماز کی جھلک ہے, روزے کی جھلک ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی جھلک ہے, ساری چیزیں نظر آئیں گی. میرے عزیزوں, جو شادی کا موقع ہے, بھائی رحمت صاحب نے, سلیم صاحب نے آپس میں نسبتیں قائم کی,
یہ گھروں کے اندر کمکمے دعا کرو آج ان دونوں بیڑوں کو دعائیں دے کے جاؤ، یا اللہ یہ گھروں کے باہر جو روشنی کی لڑیاں لگیں اللہ انہیں اندھیرے سے بچانا، یا اللہ اس کے سہرے میں ایسی برکت عطا فرما، ایسی خوشیاں عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو سواگن لال رنگ کا نیلے رنگ کا جیسا بھی گوٹے والا موتی والا جوڑا پہن کے آئے گی، اللہ جل شانو اس کی چمک اتنی پیدا کر دینا کہ اس کے موتی کی چمک جس کے چہرے پہ پڑے الہ العالمین اسے تو وقت کا بختیار کاکی عبد القادر جیلانی بنا دے، بایزید بستامی بنا دے۔ میری بہنوں سے مجھے گلا یہ نہیں کہ کھانے اب بیان کے بعد سالن ٹھنڈا ملے گا، چاول ٹھنڈے ملیں گے، کیا پتہ پانی میں برف ملے یا نہ ملے۔ مجھے یہ گلا نہیں کہ عبد الحنان کے لیے چرپائی پر تم نے چادر نہیں بچھائی یا پرانی بچھائی۔ مجھے یہ گلا نہیں کہ ایسی والا کمرہ دیا، سادہ کمرہ دیا۔ مجھے آج میری بہنوں سے گلا، مجھے آج میری بیٹیوں سے گلا۔ اللہ اکبر، تمہاری گودوں کے اندر چہرہ تو وقت کے ولی کا چمکنا چاہیے تھا، تمہاری گود میں تو محمد بن قاسم آتا، صلاح الدین ایوبی آتا، سلطان نور الدین زنگی آتا، محمود غزنوی آتا۔ بتا 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 کہ اس گلشن نے، اس فیکٹری نے عبد القادر جیلانی پیدا کرنے کیوں چھوڑ دیے؟ نظر مکان کو نہیں لگی، دکان کو نہیں لگی، نظر کاروبار کو نہیں لگی، گاڑی کو نہیں لگی، گائے کو نہیں لگی، بھینس کو نہیں لگی۔ گائے کو نظر لگ گئی دودھ دینا چھوڑ دیا، بھینس کو نظر لگی پھل دینا چھوڑ دیا۔ تجھے کس کی نظر لگی؟ اللہ اکبر، تیری گود کے اندر کتے بلے آئے، تیری گود نے انسان دینا چھوڑ دیا ہے۔ اپنا بھی تو علاج کروانا، جس کے سامنے جاتی ہے پیٹ ننگا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ بابا جی پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ ہو، ان نئی جنریشن سے کیا، اب میں بات ذرا بزرگوں سے کروں گا۔ یاد ہے بابا جی؟ غیرت جاگتی ہے، اللہ ترقی دے۔ جب میری 15 سال کی بیٹی اور 20 سال کی بہو ننگے سر میرے سامنے آتی ہیں اور کہتے ہیں بجی روٹی کھاؤ گے، مر نہیں جاتے؟ جن ماؤں کا تم نے دودھ پیا، جن ماؤں کی گودوں میں تم کھیلے، رب اکبر کی قسم ہے اتنی با کردار وہ مائیں تھی، آسمان کا سورج ان کے سر کے بالوں کو دیکھتا شرماتا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں؟ من مٹی کے نیچے جا کر قبر کے بکسے میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ مائیں تھی جو ساری زندگی اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے گھر والے کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کبھی اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ آج بھائی بہن کے پیٹ پہ کان لگا کے کہتا ہے اللہ اکبر، میں لڑکی آ رہی ہے کہ لڑکا آ رہا ہے، دیکھ میرا پانجا کی حرکتہ کرتا پیا۔ یہ وہ بھائی تھا 9ویں مہینے کے 29ویں دن تک، جسے یہ نہیں پتا چلتا تھا ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے۔ شام کے وقت ماں گڑ کی ڈلی دیتی تھی یا چھوارے یا چینی دیتی تھی، جا مولوی صاحب تو دم کرا کے آ جا۔ بھائی پوچھتا تھا بخار ہے، سر میں درد ہے، کہ گڑ کی ڈلی دیکھ کے، کھجورے دیکھ کے مولوی خود ہی سمجھ جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب تک گھر کے اندر اونہا کی آواز نہیں آیا کرتی تھی، گھر والے کو یہ نہیں پتا لگتا تھا اللہ اکبر میری بہن ماں بن گئی اور میں بچے کا ماموں بن گیا، نہیں پتا تھا، بے شک نہیں پتا تھا۔ حق بات۔ جس دن بہن امید سے ہوا کرتی میکے میں سسرال میں گھر کے چوتھے کمرے میں اس طرح بند ہو جایا کرتی تھی جس طرح میرے عزیزو دلہن ڈولی میں بیٹھنے سے پہلے چھپ جایا کرتی ہے۔ پھر آنے والی اولاد بچپن میں اتنی بادب تھی، ماں کے بال نہیں پکڑتی تھی، ماں کا گریبان نہیں نوچتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پی کے ماں کی گالوں پہ یوں کر کے ہاتھ لگایا کرتا تھا۔ اب تو میرے عزیزو بچہ روتا ہے، ماں کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگ جاتا ہے، کہتی نکا بڑا شرارتی ہے، اس کے ہاتھ کو بھی روک لے، آج اس کا تماچا تیرے منہ پہ لگا، جب اس کا ہاتھ اندر جوتا ہوگا تیرے سر پہ لگے گا، خدا پاک کی قسم ہے 311 چک کے اندر تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ابا کتھے مربے تھے، برا کتھے مربے تھے، گھر کس کے حوالے کر دیا؟ وار
इंसान, वारे इंसान, मुरब्बे की चौकीदारी के लिए मंजा खेतों में बिछा लिया, घर की इज्जत की चौकीदारी के लिए दरवाजे के आगे कुत्ता ला के बिठा दिया, मर न जावा। अस्तगफिरुल्लाह, क्या ही बात, बेशक हक। कितनी बड़ी तेरी अकल थी, कितनी बड़ी तेरी अकल थी। गली में डुगडुगी बजी, बच्चे 10-10 रुपए लेके आटे का कोला लेके चले गए। क्या है? बंदर का नाच है, नाचता है। वो कहता है बाबू कैसे बनेगा, मेहमान कैसे बनेगा, ससुराल कैसे जाएगा, दूल्हा कैसे बनेगा। आसमान के फरिश्ते देख के कहते हैं अल्लाह ये इंसान है जिसके बारे में कहा था लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। या अल्लाह कितने किरदार वाला था, कितनी मेहनत वाला था, काश ये मेहनत अपने बच्चों पे करता। इसने बंदर पे मेहनत करके इंसान बना दिया, बच्चों पे मेहनत न की, बच्चा जानवर बन गया है। सारे सारे बैठे हो, कसम उठा के बताओ बाबा करे बहंदा सी, बाबा अब्बा घर में होता था, कमरे में फटकने की 7 बच्चों की जरूरत नहीं। बेशक बेशक, हय्यकल्लाह। घर के सदर से अगर बात करनी होती थी तो जनरल सेक्रेटरी माँ के कान, अब मैं मत तू कर, मैं नहीं करता तू कर, आ जुड़ा हाँ हाँ और बकी गल है, की गल है, और कर लांगे कर लांगे। फिर ये मेरे अजीजों मरता डरता 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 बाहर आता है, फिर यूँ करके सर में खुरक हाथ, सुन दे नहीं, सुन दे नहीं, मन दे नहीं, मन दे नहीं। औलाद ने ना मानी, इसके यूं हाथ उठे, एक रब्बा उठा ले, अल्लाह ने मान ली, चला जा, कोई नहीं, बहुत इज्जत करवा ली तूने। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा, 3 हुक्म, क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। खबरदार आँख उठा के बात नहीं करनी, कंधे उठा के बात नहीं करनी, सीना तान के बात नहीं करनी, आँख मटका मटका के बात नहीं करनी, कंधे झुका के बात करियो, जी जी करके बात करियो, आंखें झुका झुका कर, पलके बिछा बिछा के बात करियो। अगर वो जुबान के कड़वे मिठे हो, तूने बस एक ही दुआ करनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ना बोलनी कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बचा क्या हमारी दाढ़ियों में ये चिट्टे बाल, आसमान के फरिश्तों को तो हया आ गया, जिसको सारा दिन मैंने कोल्लू के बैल की तरह हलों में, रेडियो में, गाडों में, कंधे पे बोरियां उठा उठा कर, तगारियां दीवारों छतों पे उठा उठा कर, सारा दिन खेतों में। और आज दुनिया कहती है मेरे अब्बे ने मेरे लिए की था, खुदाए पाक की कसम वो दिन याद कर 6 महीने का था, तुझे इतना बुखार था और तेरा बाप रातों को लोगों के दरवाजों पे खड़ा भीखे मांग रहा था। तेरे जैसा बेगैरत कोई नहीं, उसके जैसा गैरत वाला कोई नहीं, तेरे जैसा बेखबर कोई नहीं, उसके जैसा खैर खा कोई नहीं। लोग की कहते मेरे अब्बे ने मेरे लिए की था, जा जाके इलाके के खेतों से जाके पूछ, सांप बिच्छुओं की परवाह किए बगैर रातों को गर्मी के मौसम के अंदर गोडे गोडे पानी के अंदर खड़ा होकर खेतों में कौन पानी लगाता था। बेशक बेशक। आज कहता है मेरे अब्बे ने मेरे लिए कीता की, तेरे लिए ये किया, इसने कभी ईद के नए कपड़े ना पहने, बेशक पैरों में जूती ना सही। सारा दिन ईद के दिन सुबह से शाम तक अमीर तेरे दरवाजे पे, गरीब तेरे दरवाजे पर, सारे के सारे आए, अब्बा नजर नहीं आया। बकरा ईद में मेरे अजीजों जानवर के गले पे छुरी फिर रही थी घर के अंदर, और तू टिक्के कबाब खा रहा था। तेरा बच्चा बाप, तेरा बाप रोड के ऊपर दही बड़े और गोल गप्पे की रेडियां लगा रहा था, उसे उस दिन भी घर में खाना नसीब ना हुआ। अब कहता बाप ने क्या किया। वाह शेख वाह, हक बात है। बाप सरा दे ताज हुंदे, मावा ठंडियां छावा है। बेशक बेशक बेशक। कलमा शहादत का नारा लगा, 4 कोनों से यूं करके चरपाई के कंधा दिया और यूं करके लेके जा रहे हैं। चरपाई की आगे वाले हिस्से पर, चरपाई के बाईं पर मेरे अजीजों आगे लिखा हुआ है 4 बोल अगर तुझे समझ में आ गए तो तेरी गैरत जाग जाएगी। बेशक बेशक।
سارا دن ماما نو سنائیاں، رات کو ماں کو سنائی، کبھی بیوی کے ذریعے سنائی، کبھی بچوں کے ذریعے سنائی، کبھی دوترے پوترے ڈانٹ کے چلے گئے، کبھی بہن بھائی ڈانٹ کے چلے گئے، کبھی جوائی کے آگے سر جھکایا، کبھی بنوئی کے آگے سر جھکایا، کبھی بیوی کے آگے شرمندہ کر دیا، جاتے ہوئے اللہ اکبر زبان سے ایک گیلا کر کے چلی گئی، کاش تو پڑھا لکھا ہوتا، ماں کا فرما بردار ہوتا، تجھے چہرے پر ماں کی مایوسی کی لائنیں پڑھنی آتی، تجھے پتہ لگتا، پتہ چرپائی کے اوپر 4 بول لکھے تھے، جب جنازہ گھر سے نکلا تو لکھا تھا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، بڑے بڑے پاپڑ بیلے، ابا تو چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا تھا، لوگوں کے برتن اس نے مانجے، رب اکبر کی قسم ہے برف کا پیالہ لینے کے لیے گئی، جب تک 50 کلو کے گٹو کی گندم صاف نہیں کرائی کسی نے برف کا پیالہ نہ دیا، اگر کسی سے پانی مانگنے گئی انہوں نے کہا بی بی ویلے چاڑو دے کے چلی جا، بڑی بی بی اللہ اکبر، میرے عزیزوں تانے ملتے تھے، بچی روٹیاں یہ لے کے آتی تھی، پھٹے کپڑے یہ لے کے آتی تھی، کمرے کے اندر ڈسٹنگ یہ کیا کرتی تھی، لوکی کہندے سی کون ہے، بی بی کہندی سی اے بندہ ہی فوت ہو گیا، لوارس ہے، گھر دے اندر پوچھا مار دی 50 روپے دے دینا، اے تے راضی ہو جاندی ہے، تو کہاں سے فیس سے لے کے آئی، کہاں سے تو نے گھر کے اندر کہا بوتل پینی، اسی کہاں سے پیسے لے کے آئی، ابا تھانی دکان بند ہو گئی، 6 بچے چھوڑ کے چلا گیا، 4 بہنوں کا جہیز کہاں سے بنا، کس کے آگے بھیک مانگتی رہی، کس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن ظالموں تم نے قدر نہ کی، جاتے ہوئے لکھ کے چلے گی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، بہنوں کو بہن بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو لے جانا، تیری میری لگ رہی، تیری کوئی لگ دی، دیکھو مولوی صاحب او لوگوں جا زکات شریعت کے مسئلے پوچھنے تھے، وہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں، اسی 4 پرہاں جی ساری ذمہ داری میرے تے 3 پراوان وزاب ہوئے گا گڑی، شکر کر خدا کا، اللہ اکبر، کسی کے کھاتے میں گائیں آ گئی، کسی کے کھاتے میں بھینس آ گئی، تو مقدروں والا تھا، تیرے کھاتے میں ماں کی خدمت آ گئی ہے، کیا ہی بات ہے، صبح صبح جب مربے جایا کرے، میرے لاڈلے بات یاد رکھنا، فقیری زندگی گزر گئی فقیر کی، یہی کام کرتے، اب تو ذرا میرے عزیزو کیونکہ حالات پتلے 1-2 تقریریں زورنا ہوتی ہیں، ورنہ 7-7 8-8 پروگرام، بیمار تھا رمضان کی 29ویں رات میں بھی آخری بیان 3:50 پر 7واں بیان تھا 29ویں رات کو، میرے خود اندر میرے جان نہیں، روزانہ کا یہ معمول، ابھی میرے عزیزو محرم ربیع الاول آئے گا یہی حال ہو جائے گا، دن رات صبح شام پروگرام ہوں گے، ہر جگہ یہ دکھڑا سناتا رہتا ہوں، ہر جگہ تمہیں نیک تمنا ہے دعائیں دے کے جاتا ہوں، میرے پیارو جب صبح گھر سے نکلا کرو، اسکول والا اسکول کے لیے جائے، کالج یونیورسٹی والا کالج یونیورسٹی کے لیے جائے، کھیت مربے والا کھیتوں کے لیے جائے، پھیری لگانے والا سائیکل پر ریڈی پر پھیری لگانے کے لیے جائے، دکان والا اپنے ہاتھوں میں دکان کی چابیاں لے کے جائے، اماں ابا نظر نہ آ رہے ہوں ایسے تلاش کیا کر جیسے چھوٹے بچے کو تلاش کرتا ہے، جہاں نظر آ گئے ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لیا کر، تیرا ہنسنا ہو جائے گا، ان کی اللہ اکبر کلیجہ بڑا ہو جائے گا، تیرے کھاتے میں حج عمرے کا ثواب ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر ماں سے پوچھ لیا کر، پتہ ہے انہیں کہنا پتر جو مرضی کر لے، ماں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ابے دے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے، ابا جی اج کی پکانا ہے، ابا جی تسی دسو اج کی کھانا ہے، ابو جی تسی دال پکائیے حلیب پکائیے، ابو جی پنڈیاں پکائیے توریاں، باپ نے تو یہ کہنا پتر جی تیری مرضی پکا لے میں تے انی کھانی ہے، لیکن میرے عزیزو اگر باپ کی مرضی سے دسترخوان بچ گیا تو تیرا دسترخوان بھی نور علا نور ہو جائے گا، تیرا مزاج بھی نور والا ہو جائے گا، نور والا کیا خوشی خوشی والا ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے گا۔ اور جب تجھے موقع ملے رات کی تنہائی میں دل کے اجالے میں ماں کے پیر پکڑ کے دبانے شروع کر دیا کر، ابا جان کے سر میں تیل لگا دیا کر، بیوی سے کہا کر آج سعادت مجھے دے، ابا کے کپڑے میں استری کر کے پہناؤں گا، خدائے پاک کی قسم وہ منظر یاد کر، تیری ماں نے تجھے کبھی بغیر استری کے کپڑے نہیں پہنائے، اللہ اکبر، تو ماں کو میلے کپڑے دیکھ کر منہ پھیر کے کیوں جا رہا ہے؟ لگتا ہے تیرے خونی رشتوں کے اندر دودھ کا پان پتلا نہیں ہوا، گرمی کی وجہ سے دودھ پتلا نہیں ہوا، تیرا خونی رشتہ ہی پتلا ہو گیا، اللہ اکبر۔ بہنیں اللہ اکبر بھائیوں کا مان ہوتی ہے، کوشش کرنا ان کو ہنسا ہنسا کے بھیجنا،
رجا رجا کے بھیجنا، ہنس ہنس کے دروازے سے رخصت ہو دروازے پہ آئے۔ یقین جانو میرے عزیزوں بہنوں کا نور لانا، اگر ایک بہن نے بھائی کا گیلا کر دیا اگلا جہان مشکل ہو جائے گا، اگر بہن نے ہنس کے دکھا دیا تو اگلا جہان آسان ہو جائے گا۔ بہن دروازے پر ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن دروازے پر آئے، ایسا استقبال کرنا کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنا باپ یاد آ جائے، اس طرح جفی پا کے پیار کرنا کہ اللہ اکبر۔ آج ریجا لا دیتیاں، آج بھائی اکرم نہیں کھڑا تھا، میرا ابا اسلم کھڑا ہوا تھا، آج اللہ اکبر بہنوں سے بھی عرض کروں گا بھائیوں کے گلے نہ کرنا، اور گلے کرنے کے لیے تمہیں تھوڑی چیزیں ملی، بہنوں کے گلے نہ کرنا، جتنا بھی سخت ہوئے جتنا بھی سخت ہو، اس کی سختائی ساری اس وقت نکل جاتی ہے ساری، جب تجھے پھولوں کی سے اٹھا کر، تجھے گوٹے والا جوڑا پہنا کر، جب تجھے کسی کی جھولی میں ڈالتا ہے، تو یہ جوان جو کبڈی ملاکھڑے میں 10 کو بچھاڑ دیتا ہے، اس وقت تیرا چہرہ دیکھ کے یہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ گلے نہ کری پراواں دے کدے، جب بھی تجھے موقع ملے ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کرنا، دعا ہی کرنا۔ واہ جی واہ شیخ واہ، زادک اللہ بارک۔ میرے ویرو گھر میں جایا کرو، سارا دن کھو کھو پہ بیٹھے رہتے ہو، گرمی کے موسم میں روڈوں پر کیا ہی اچھا ہو۔ میں تمہیں رب کی رحمت آنے کے میں رستے میں تمہیں بتاتا ہوں، بہن برتن مانج رہی ہو اٹھا کے تو لگانے لگ جا، بہن جھاڑو دے رہی ہو پوچھا تو مارنے لگ جا، منجی وہ بچھائے بستر تو بچھانے لگ جا۔ اللہ اکبر، بہنوں سے بھائی پیر تو دبواتے ہیں، کاش وہ وقت آ جائے کہ بھائی بہنوں کے ہاتھ چومنے والے بڑھ جائیں، پھر دیکھ گھر کا منظر کیسا سہانا ہو۔ گھر میں اے سی لگے نہ ملے، لیکن خدا پاک کی قسم اللہ جنت کی ہوائیں تیرے گھروں میں چلا دے گا، مزاج تو بنا۔ واہ شیخ واہ، بارک اللہ۔ بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے، آوے گھر کے اندر۔ میں نے علماء اکرام سے سنا جب بیٹی پیدا ہو ماں باپ کا منہ بن گیا، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، دونوں پر اس کے زمرد کے موتیوں کے ہوتے ہیں، یوں کر کے ماں اور بیٹی پہ پھیلا دیتا ہے، کہتا تو بھی کمزور، تو بھی کمزور، کہاں ہے تیری کفالت کرنے والا، کہاں ہے تیری ذمہ داری اٹھانے والا، کہاں ہے اس کا باپ؟ میں آسمان سے اس باپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا، تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، خدا کی رحمت آ گئی، مبارک مبارک، آج کے بعد پریشان نہ ہونا، جتنے تیرے بگڑے کام ہیں ان کو سنوارنے کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ حق بات، حق بات۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، تھوڑا سرچ کر دوں نا، شادی 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ برات چلی گئی کہ جائے گی؟ ابھی ہوگی ماشاءاللہ۔ دولہا بن کے گیا، دلہن کے گھر چلا گیا، اور بڑی بوتلیں چلی، بڑی آئس کریم میں کھانے چلے، ایک مولوی صاحب اس کر کے مظلوم مولوی ہے، ایک ڈیری چک کے لے کے آیا، جس گاڑی میں گیا وہ گاڑی 45,000 کی، مولوی صاحب کا رجسٹر 2,000 روپے کا، وہ بڑے نے بس بڑے نے حق بات، حق بات۔ جتی چھپائی علی 20,000 لے گئی، مولوی نے پھر بھی 2,000 ہی ملے۔ سیپی والا کارڈ وڈن والا 1,000 لے گیا، مولوی پھر بھی 2,000 ملے۔ مدرسے میں شام کو فون آیا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، ہاں جی حضرت صاحب سو گئے جے؟ انہیں کہ جاگ دے پہ، ہاں مولوی صاحب منڈیا روٹی شوٹی کھا لئی؟ ہاں جی کھا لئی، اٹھاؤ آج تو جاؤ، کی ہویا؟ روٹی ماشاءاللہ ولیمہ بچے دا ولیمہ کیتا سی، جی اچھا کیتا سی، روٹی بچ گئی سی، باہر سٹن تو بہتر اسی سمجھا مدرسے طالب علم دے منہ لگ جائے۔ مولوی صاحب جزاک اللہ، میں کھڑا بوئے تے لے، خبردار کہ کتے کھا گئے، بلے کھا گئے، شریف کھا گئے، بدماش کھا گئے، اب قرآن کے وارث یاد آئے، جا صبح چڑیوں کو ڈال دینا، کھیتوں میں چوکوں پہ ڈال دے، جانور کھا جائیں، خبردار دار روٹی چھڑا کر میں چھوٹے گوشت کا لالچ نہ دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کر میں دار روٹی پر ہی خدا کا شکر ادا کرنے دے۔ تو مرغیاں پروٹھے کھا کر 22ویں گریڈ کی کرسی سنبھالے گا، ہم دار روٹی کھا کر حضور کا محراب اور ممبر سنبھالیں گے، سانو رہن دے، صحیح بات، تیری مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مزہ تو تب تھا تجھے قرآن کے وارثوں کی قدر ہوتی، کنیاں دے گا 80 دے گا پکیاں، کہندا خبردار کوئی ہاتھ نہ لاوے، پہلے 4 دے گا چک کے پڑھنے مدرسے دے اندر دے کے آؤ، پہلے حضور کے مہمان کھائیں گے پھر میرے مہمان کھائیں گے۔ وہ تو یاد نہیں آندا جدو مر جاندہ جی مولوی صاحب بچے کھلا دیو جی، چلو سارے جا رہے ہوں لگے پہ میں، وہ تو یاد آندا۔ آہو
جد روٹی کھان دی واری آئی تے قرآن والے نو جنہ ہاتھ چاہ چاہ کے دعا کیتے ایک ایک چار چار ہو جاؤ گلموں پھڑ پھڑ کے ادھر نو کر دے تیرے میرے ورگے آ گئے اللہ اکبر جنہوں نے اے نہیں پتا میں ووٹ لین آیا پیو دی تعزیت کرنا ادھر ٹیشو بھی دے کول منرل واٹر بھی کول اور خبردار ان کو کھانا کھلا جل کے پروں کے نیچے فرشتے پاؤں پر بچھاتے ہیں جل کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں قرآن کے بارے خدا پاک کی قسم یوں کر کے ہاتھ اٹھا دے رب ظلمتوں کو بدل کر رحمتوں کے اندر اللہ مزاج کو تبدیل فرما دے تجھے کیا پتا ایک محمدی باغ ہے ایک جنتی باغ ہے جنتی باغ مسجد ہے یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں محمدی باغ مدرسے ہیں جہاں حضور کے مہمان آتے ہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں مدرسے محمدی باغ ہے اس باغ کے پودے قرآن پڑھنے والے ہیں اس باغ کے مالی قرآن پڑھانے والے ہیں میرے عزیزوں مدرسے کی خیر خائی کرنے والے اس باغ کے رکھوالا اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے مالی اپنا کام پورا کرتا رہے اور میرے عزیزوں پودے اپنی موج میں مسکراتے رہے رب اکبر کی قسم قیامت آ جائے گی رب کا قرآن بھی آباد رہے گا قیامت کی صبح تک محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا اللہ میں قبول فرما لے شادی 6 چیزوں کا نام ہے بس سنو اور دعا کر کے اپنے گھروں کو جاؤ 2 فرض ہیں 1 واجب ہے 3 سنتیں ہیں لڑکا دولہا بن کے میرے عزیزوں آ گیا مولوی صاحب درمیان میں آ کے بیٹھ گئے اور لڑکے کو آفر کی محمد سلیم بھٹا کی بیٹی کی شادی تیرے سے نکاح تیرے سے میں کر رہا ہوں تجھے قبول ہے مولوی صاحب نے آفر کی لڑکے نے ایکسپٹ کیا قبول کیا مولوی صاحب نے کہا تجھے قبول ہے اس نے کہا جی قبول ہے یہ پہلا فرض ہے موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے پھر موجود 2 گواہ کتنے نے شادی دے گواہ اے آگے جی فرمایا میں نے اس لڑکی کی شادی ولد یہ تیرے سے کر دی تیرے والد کا نام یہ موجود 2 گواہوں کے ایجاب و قبول پہلا فرض 2 گواہ پہلا فرض حق مہر واجب ہے 3 سنت ہے خطبہ پڑھنا سنت چھوارے اچھالنا یوں کر کے بانٹنا ٹوکرا گیا یہ سنت ہے بھائی چھواروں کی ٹوکری آ گئی یوں اٹھایا اور یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا میرا عزیزو ولیمہ سنت ہے پھر یاد کر لو 2 فرض ہے 1 واجب ہے 3 سنت میرے عزیزو نکاح عبادت ہے افضل ترین عبادت ہے عبادتوں کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے نکاح عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو عبادت کہاں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے بھائی نماز کہاں پڑھتے ہیں ذکر اذکار اللہ کے گھر میں عبادت مسجد میں ہوتی ہے فرمایا نکاح عبادت ہے میرے عزیزوں نکاح آپ نے فرمایا مسجدوں میں کرو نکاح عبادت ہے پھر آپ نے فرمایا افضل ترین عبادت ہے فرمایا اللہ اکبر نکاح جمعے کے دن کرو مسجد میں کرو جمعے کے دن کرو پھر عبادت کے اکٹھے ہونے کا ذریعہ ہے میرے عزیزوں مسجد کے اندر جب نکاح ہوگا فرشتوں کا ماحول ملے گا ہر بندہ باوضو ہو کے آئے گا ہر بندہ مسجد کا احترام کرے گا کسی کی زبان پہ گالی نہیں ہوگی کسی کی زبان پہ گفتگو بیہودہ نہیں ہوگی ہر کوئی سبحان اللہ واہ مبارکباد کی باتیں کرے گا پھر میرے عزیزوں اللہ اکبر نماز کا وقت ہوگا نماز بھی پڑھ لی جائے گی اذان بھی سننی لی جائے گی پھر میرے عزیزوں دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے نہ کوئی بھنڈ آئے گا نہ بڑ بڑ کرنے والا آئے گا نہ کوئی باندھا نچانے والا نہ ڈھولکیوں پہ سیرا پڑھنے والی آئیں گی عبادت تھی عبادت والی جگہ پہ ہوئی عبادت کرنے والے لوگوں کے درمیان ہوئی پھر عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا جب نکاح ہو جائے گا تو آنکھ بے حیائی سے رک جائے گی جب نکاح ہو جائے گا تو بے لذت گناہ سے وجود رک جائے گا بے حیائی کی طرف سے بےہودہ باتوں سے رک جائے گا موبائل کی گندی دنیا سے ذہن مٹ جائے گا پھر اپنی نسل کو بڑھانے کی فکر ہو جائے گی پھر آگے نسل بڑھے گی کوئی بیٹا بن کے حافظ بنے گا کوئی قاری بنے گا کوئی عالم بنے گا کوئی شیخ الحدیث و تفسیر بنے گا میرے عزیزوں بیٹی بنے گی حافظہ بیٹی آئے گی حافظہ بنے گی قاریہ بنے گی عالمہ بنے گی اب بتا نکاح تھا مسجد کے اندر ہوا عبادت والی جگہ پر بندوں نے عبادت کی اللہ نے اس عبادت سے کتنی راہوں کو کھول دیا بیٹا عالم بن گیا بیٹا حافظ بن گیا بیٹا قاری بن گیا اور تو اور چلتا ہوا گدا گاڑی والا ریڑے والا اس نے یوں کر کے دیکھا انہوں نے کہا نماز ہو رہی ہے کہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ سنت طریقے سے نکاح ہو رہا ہے انہوں نے کہا انشاءاللہ میرا بچہ جوان ہے مجھے توفیق ملی تو میں بھی سنت طریقے سے نکاح کروں گا دل کے اندر یہاں بیٹھے 36 نے کہہ دیا انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں بھی نکاح مسجد میں کروں گا تو کتنی
عبادت کو وجود کے اندر لانے کا ذریعہ بن گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے میں نے سنا، فرمایا اولاد کے 3 حق ہیں، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم اہل بیتی و تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو اللہ اکبر حضور کی محبت کے تذکرے سناؤ۔ جب لیلا مجنوں ارتغل احرام جنوں، ہم بھی تو موبائلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جب ایسی بےہود کی جائے گی تو تیرا بیٹا صدیق عمر کے ترانے کہاں سنے گا؟ پھر تو میرے عزیزوں ان سے جنگ جمل و جنگ صفین یاد آئے گی، پھر عثمان کے مقام پہ انگلیاں اٹھائے گا، پھر حضرت علی کی شجاعت پہ انگلیاں اٹھائے گا، پھر صحابہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا، ماں بیٹے ماں عائشہ کو علی کو آمنے سامنے لے کے آئے گا۔ خدا کے واسطے بےہودہ ماحول سے، بےہودہ گیدرنگ سے توبہ کرو اور اپنوں کے اندر بیٹھنا سیکھو، اپنوں سے سمجھ کی بات لو، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو۔ بازاروں میں کیا ملتا ہے؟ دہی بیچنے والا دہی بیچ رہا ہے، اب وہ تھیلی پڑ لا تو تے آنا وہ ہاتھ رکھ لے، ہاتھ تجھے کیا لینا دینا؟ بے شک اسی کی دکان پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے بہ کے چل کہہ رہے ہیں دہی اور پورا بھی تو لیا کہ نہیں تو لے لے، پتہ نہیں اس کی چائے کے ذائقے میں گڑبڑ تھی، پتہ نہیں اس کی مٹھاس کے اندر، جہاں موقع ملتا ہے تیر چلانے میں دیر نہیں کرتا۔ وہی کاٹتے بھتیجی کی شادی ہوئی، بھتیجی کی شادی تایا بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی کے سسر سے کہہ رہے ہیں چنگی طرح ویکھ لیا سی کہ نہیں ویکھ لیا سی، پھاڑ چل رہی ہے۔ اللہ نہ میرے بھاؤ، ایک معاشرہ ہم نے قائم کرنا ہے، پوری دنیا کو میسیج دینا ہے۔ میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر مسلمان کا اس وقت مقام کیا ہے؟ ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ میرے عزیزوں کیا بےہودگیاں! اب تو میرے عزیزوں فالوور بڑھانے کے لیے، ٹک ٹاکر بڑھانے کے لیے بہنوں کو ننگی کیا جا رہا، ماؤں کو ننگی کیا جا رہا، باپوں کو ننگی کیا، عبادت والی جگہوں کا بھی تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں حضور کے روزے پہ درود السلام یاد نہیں رہتا، موبائل یاد رہتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میرے عزیزوں سبحان اللہ والحمدللہ یاد نہیں رہتا، موبائل یاد رہتا ہے۔ جگہ تو دیکھ کون سی، جہاں کی مٹی بھی اعلیٰ، جہاں کی ہوائیں بھی اعلیٰ، جہاں کے پتھر بھی اعلیٰ، جہاں کی فضائیں بھی اعلیٰ، وہاں کی کھجوریں بھی اعلیٰ، وہاں کے میناروں کے رنگ بھی اعلیٰ، وہاں کی جالیوں کا منظر بھی اعلیٰ۔ خدا را یہ مقام بے ادبی نہیں، مقام ادب ہے۔ اللہ سب کو حج کروائے، کہہ دو آمین۔ بار بار اللہ عمرہ کرائے، بار بار حضور کے روزے کی زیارت کرائے، بے ادب ہو کے جانا نہ، بے ادب ہو کے آنا نہ۔ یہ نہ ہو کہ جب میرا عزیزو مدینے سے پاکستان آؤ، میرے پیارو جب مدینے سے پاکستان آؤ، کمبل مدینے والا، جائے نماز مدینے والا اور چوپی مدینے والی، خوشبو تسبیح مدینے والی لے کے آؤ۔ ایئرپورٹ پر کردار غیروں کا لے کے آ جاؤ، ہم نے کمبل نہیں لے کے آنا، ہم نے میرے عزیزو ٹوپیاں نہیں لے کے آنی، ہم نے مدینے کا رومال نہیں لے کے آنا، بلکہ مدینے والے کا کردار لے کے آنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آخری بات، وضع القطع، وضع اور قطع، وضع کہتے ہیں لباس کو، قطع کہتے ہیں کٹنگ کو، قطع کہتے ہیں کٹنگ کو، داڑھی کی ہو، مونچھوں کی ہو، سروں کی ہو۔ اس وقت جو آپ کے بال ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس میں سنت کی معذرت کے ساتھ اللہ معاف فرمائے، میں مین میخ نہیں نکالا، سنت کی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ بائیں طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، دائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے۔ بال اوپر کی طرف کرو، درمیان میں مانگ نکالو، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے عزیزو حضور نے فرمایا بال اوپر کی طرف بڑھاؤ، داڑھی نیچے کی طرف لے کے آؤ، لیکن میں کیا کروں، ظالم بال نیچے کو لا رہا، داڑھی اوپر کو لے کے جا رہا ہے۔ تینوں طرف سے لوگ داڑیوں پہ کہتے ہیں انی وڈی داڑھی نہیں، اور میرا عزیزو چل وڈی نہ رکھ، اونی تو رکھ جتنا شریعت کہتی ہے، کم از کم تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونی چاہیے، زیادہ رکھ لے فتویٰ بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، تیری مہربانی، لیکن اس سے کٹائے گا، بڑھائے گا، تیرا چہرہ بھی نور نور ہو جائے گا، اگر ہٹائے گا تو فطور فطور ہو جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے تو حضور کی سنت پہ کینچی چلا، اللہ خاندانوں کے اندر کینچی چلوا دے گا۔ توبہ کرو، توبہ کرواؤ۔ رحمت والے نبی نے یوں کر کے اپنی پنڈلی مبارک پر ہاتھ لگایا کہ شلوار صرف ٹخنوں سے اونچی نہیں بلکہ پنڈلیوں سے بھی اونچی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے، یہ مسئلہ اہل حدیثوں کا نہیں، یہ مسئلہ بریلیوں کا نہیں، سلفی سیفیوں کا نہیں، دیوبندیوں کا نہیں، یہ مسئلہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری داڑھی تینوں طرف سے ایک ایک مٹھی ہونی چاہیے، اس سے بڑی، اور میرے عزیزوں مونچھیں کتروانا ہے نہیں، لمبی رکھ لو، لیکن آپ کے مونچھوں کے بال کھانے پینے والی اشیاء میں شامل نہ ہو، آپ کے بال
اوپر کی طرف ہو، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے وضع کہتے ہیں لباس کو۔ میرے عزیزوں پوچھو مدینے والے کا لباس کیسا تھا؟ کردار کی تو تقریر ہو رہی ہے، لباس کی تقریر کون کرے گا؟ تاکہ میرے عزیزوں ان فضاؤں کو، ان ہواؤں کو، ان درختوں کے پتوں کو، ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، آج نہیں تو کل اپنا کردار ایسا ظاہر کر، چہرے کا کپڑے کا، اپنی زبان سے کلمات ایسے سنا تاکہ یہ بھی گواہ ہو جائیں، در و دیوار ہوا فضا گواہ ہو جائے۔ اسی مسجد میں اعلان ہو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کمبودا، فلانے پٹھانڈا، فلانے امانڈا جنازہ جا رہا ہے، یہ درختوں کے پتے، یہ ہوا فضا کے۔ مولوی صاحب تو دھوکہ کھا گیا، اوال پٹھان نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ اپنا کردار میرے عزیزو ایسا پیش کرو، چہرہ بھی، صورت بھی، سیرت بھی، اللہ اکبر، ایسا چہرہ بنا، چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، کردار دیکھ کر مدینے والا امنا کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، اور ختم نبوت کے صدقے